اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، تفسیر کا جو سلسلہ پہلی ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوا ہے، اس سلسلے کا یہ دوسرا دور آج سے آپ کے درمیان سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر کو ان 10 دنوں میں پیش کرنا ہے، اور اس سورے کی عظمتیں اور اس سورے کی برکتیں جنہیں اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، ان سبھی کو ہمیں مستفید ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ لیکن آئیے اس سورے کے آغاز کرنے سے پہلے حسب دستور چند مرحومین کے نام آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان مرحومین کے لیے 1 دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں۔ مرحوم حاجی شیر علی جاویر مکھی، حاجی محمد حسین شیر علی جاویر مکھی، زہرا بائی نور محمد ٹاڑھا، گل بانو بائی شیر علی جاویر، ان کے علاوہ ریاض حسین مانجی، رضا حسین مانجی، مرحومہ کلثوم بائی نظر علی، مرحوم اشرف ماسی، روشن ماسی، جعفر باٹا، حیدر علی، رجب علی بابول، اور ان کے علاوہ فدا حسین سندرانی۔ ان سارے مرحومین کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو آپ سبھی ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات سے بڑے ادب و احترام سے التماس ہے کہ آپ حضرات مل جل کر صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم، ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں ان عظمتوں کو اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی بارگاہ میں بیٹھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ
جو عالم اسلام کی برکتیں اور عالم اسلام کے وجود کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ یہ دو عظیم اشیاء ہیں کہ جن میں ایک ہمارا اس قرآن مجید سے وابستہ ہونا اور دوسرے اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنا۔ یہ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ جو ان دونوں سے وابستہ ہو جائے گا وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب و کامران رہے گا، برزخ میں بھی کامیاب ہوگا اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں کے ساتھ کا تذکرہ فرمایا تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ دونوں کہاں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، جن میں ایک اللہ کی کتاب یہی قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت میری عطرت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں۔ اس کے معنی ہے ان دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں تو مطمئن رہیں، یہ دونوں میدان محشر تک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ساتھ پہنچیں گے۔ فرمایا جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، اور وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے حوض کوثر پر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ لہٰذا اس قرآن مجید کا ساتھ ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے وابستہ رہنا بھی، اور ان کی ولایت، ان کی امامت اور ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ تمہید میں نے کیوں عرض کی؟ صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آج جب بھی ہم قرآن مجید کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی نالج، اپنا دین کا تجربہ، ان ساری چیزوں کو ہم لے کے آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ قرآن مجید سب سے زیادہ جو سمجھ سکتے ہیں، سب سے زیادہ جو اس امت کو سمجھا سکتے ہیں، جو واقعی معلم قرآن ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ لہٰذا قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کے ذریعے، قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کی روایتوں کی روشنی میں، قرآن مجید کو اہل بیت اطہار کی احادیث کے ساتھ اگر انسان سمجھے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر اس سلسلے میں اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنا تجربہ، تو یقینی طور کے اوپر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں راہ حق تک پہنچ گیا، یقینی طور پر وہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کا یہی مفہوم اللہ نے بھی یہاں پر قرار دیا ہے۔ لہٰذا میری ان 10 دنوں میں یہ کوشش رہے گی کہ قرآن مجید کے اس مبارک سورہ ملک کو آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار کی روایات، اہل بیت اطہار کی احادیث، اہل بیت اطہار کے اقوال، اہل بیت اطہار کی تفسیر، اہل بیت اطہار کی وضاحت، ان سب کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ ہم بہتر طریقے سے قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ الملک کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ عظیم سورہ کہ جس سورے کے لیے ہمارے حضور اکرم نے اتنی اہمیت دی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ میری نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے، فرمائے کہ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں یہ سورہ پایا جاتا ہوں۔ دل میں سورہ پائے جانے سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم کیا چاہتے ہیں کہ جو امت دل کے ذریعے سے اس قرآن مجید کے سورے کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے؟ اس کے 2-3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔
ایک معنی یہ ہے کہ اس امت کے سارے افراد کے دل میں یہ سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کے لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی انسان اس سورہ مبارکہ ملک کو اتنا زیادہ پڑھے کہ پھر اس کے دل میں یہ یاد کے طور پر محفوظ ہو جائے، ہمیشہ ازبر ہو، اس کی میموری میں ہونا چاہیے، جب چاہے اس سورہ مبارکہ ملک کی وہ تلاوت کر سکے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں سورہ مبارکہ ملک کی تفسیر، اس کی وضاحتیں، اس کی ساری ہدایتیں، اس کے اندر موجود سارے پیغام پروردگار اس کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر سکے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس مبارک سورے میں کیا پیغام قرار دیا ہے۔ یہ دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی، یعنی پہلا معنی کہ یہ سورہ اس کی میموری میں ہونا چاہیے، اس کے حافظے میں ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی، اس کے تفسیر اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ تیسرا ایک اور اہم پیغام ہے کہ جو اس حدیث پیغمبر کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے، حضور اکرم چاہتے ہیں اس سورے کو جب انسان اپنے دل میں قرار دے گا تو خود بخود لا محالہ اپنی عملی زندگی میں بھی اس سے ہدایت لے گا، یعنی اس کے دل میں یہ سورہ ہونا چاہیے۔ اس کے معنی ہے جب یہ سورہ جو پیغام جس موقع پر دے رہا ہو اس پر یہ امت کے تمام افراد عمل پیرا ہو جائیں، یعنی یہ تین معنی کے طور پر رسالت مآب نے اس سورے کے لیے فرمایا کہ یہ میری امت کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے معنی کے ساتھ ساتھ اس کو میموری میں رکھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے، اور تیسرا معنی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہٰذا امت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سورے کی تلاوت کر کے اس کو یاد رکھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف میں مستدرک الوسائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ الْمُلْكَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، تقریباً وہی لفظیں کہ چاہتا ہوں کہ سب مؤمنین کے دلوں میں یہ سورہ پایا جاتا ہو۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں اس سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اس سورے کی طرف توجہ دیں۔ ہماری زندگی کا بڑا اہم سورہ ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن اس سورے کی برکتیں، اس سورے کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس سورے کے ذریعے سے چاہے تو اپنی پوری زندگی کو، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے اقربا، ساتھی، دوست، اعزاء، اقارب، محلے والے، رشتہ دار، خاندان والے، حتیٰ پڑوسی، ان سب کی زندگیوں پر اس ایک سورے کے ذریعے سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سورے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آپ کے جیسی کہ سیرت میں بھی ملتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ لا ینام، حضور اکرم سوتے نہیں تھے، حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ دو سورے حضور اکرم پہلے تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد حضور اکرم بستر پہ جا کر آرام فرماتے تھے۔ ان سوروں کو پہلے پڑھا اور اس کے بعد آرام فرمائے۔ اتنی اہمیت حضور اکرم نے اس سورے کو دی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس سورے کی تلاوت کو اپنی زندگی میں بڑے اچھے انداز سے اختیار کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ اس سورے سے متعلق ملتا ہے کہ جس واقعے کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان متوجہ ہو کہ کتنا زیادہ اس سورے کو اہمیت دی گئی ہے، اور اس سورے کے ذریعے سے انسان کتنا دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ معمولاً انسان کی زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں کہ جو خود اس کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں، خود اس کو نجات دلاتے ہیں، خود اس کو کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ جس کے قریب پڑھا جا رہا اسے بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ انسان کہ جو اس سورے کو سن رہا ہے، وہ انسان کے جس کے کانوں تک سورے کی آواز جا رہی ہے، اسے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سنیں گے جناب ابن عباس حضور اکرم کے کزن ہیں، حضور اکرم کی چچازاد بھائی ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی روایتیں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔
سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ شاگرد ہیں، اور پورا قرآن تفسیر آپ نے کیا ہے امیر المؤمنین کی احادیث کی روشنی میں۔ سورہ مبارکہ ملک کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا کہ ان رجلا ضرب خباءہ علی قبر، ایک شخص ہے کہ جس نے قبرستان میں جا کر اسی سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کی۔ کیسے کی؟ گیا قبرستان میں جانے کے بعد اس کو تو نہیں پتا تھا، اس نے سوچا کہ یہ جگہ ہے، یہاں کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کسی جگہ کے اوپر معمولاً انسان جب بیٹھنا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی سی اونچی جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھ جائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، وہاں کے اوپر اس نے اپنی یہی عبا اتاری اور اس کے اوپر بچھائی اور بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد ولم یعلم انہ قبر، وہ نہیں جانتا تھا کہ جس پر وہ بیٹھا ہے وہ خود ایک قبر ہے۔ فقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، اس انسان نے بالکل ناواقف ہوتے ہوئے وہاں اچانک اس کے ذہن میں سورہ مبارکہ ملک یاد آیا اس کو، اور اس نے اسی سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کو مکمل کر ہی پایا تھا کہ فَسَمِعَ صَائِحًا، ایک آواز اچانک اس نے سنی، یقول ہی المنجیہ، یہ وہ سورہ ہے کہ جو منجیہ یعنی نجات دینے والا ہے۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ ملک کے جو اور نام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک نام یہی منجیہ ہے، یعنی نجات دینے والا سورہ۔ یہ سورہ آواز آئی اس قبر کے پاس سے کہ یہ منجیہ ہے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ، ظاہر ہے کہ اب یہ اس کے لیے تو بڑے تعجب والا موقع تھا، ایک زمین سے آواز آ رہی ہے، اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا، بڑا پریشان ہوا ہوگا، بھاگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا۔ حضور اکرم کے پاس جب پہنچا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر حضور اکرم سے بتایا کہ یا رسول اللہ آج تو بڑا عجیب ہو گیا، میں زمین پہ بیٹھا ہوا سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا کہ زمین سے اچانک آواز آئی کہ یہ نجات دینے والا سورہ ہے۔ فقال، اب حضور اکرم کا بیان، ظاہر ہے کہ وہ قبر سے آواز جو نکل رہی اس کے بارے میں تو کوئی استناد، کوئی مستند نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی معتبر ہے، لیکن اللہ کا رسول اگر اعلان کر دے تو پھر اب اس سے زیادہ معتبر تو نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ ہی المنجیہ من عذاب القبر، بے شک یہ وہ سورہ ہے کہ جو قبر کے عذاب سے نجات دلا دیتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، ایک سورہ جو قبر میں آرام کر رہا ہے انسان اسے بھی عذاب سے نجات دلا رہا ہے، ایک سورہ جو سورہ پڑھنے والے کو بھی نجات دلا رہا ہے، کتنی عظمت والا یہ سورہ ہے۔ اسی بنا پر اس سورے کے جو اور نام بیان کیے گئے ہیں ان ناموں میں سے ایک نام یہی تبارکہ بھی ہے، سورہ تبارک بھی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا ورڈ تبارکہ ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک اور نام جو سورہ ملک کے ساتھ ساتھ ہے، وہ اور بھی متعدد نام بیان کیے گئے جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن یہ نام بتاتے ہیں کہ یہ سورہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تبارکہ یہ برک لفظ سے لیا گیا ہے، عربی زبان میں برک کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کے اوپر ثبات پایا جاتا ہو، جو چیز ٹھہری ہوئی ہو، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے برکہ، کہ جس کو ہم اپنی اردو زبان میں برکت کہتے ہیں۔ برکت یعنی وہ نعمتیں جو اللہ دے رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ہمارے لیے کام آ جائیں اور صحیح طریقے سے ہمارے استعمال میں آ جائیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے برکت۔ مثال کے طور کے پر انسان کو دولت ملی، لیکن جس موقع پر ضرورت پڑی وہ دولت بینک پہ رکھی ہوئی ہے، جس موقع پر ضرورت پڑی اس موقع کے آنے سے پہلے وہ دولت خرچ کی جا چکی ہے، جس موقع پر ضرورت پڑی اس کے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ میرے پاس دولت رکھی ہے، اس کو استعمال کر لیا جائے، یہ سب برکت کے خلاف ہے۔ وقت پر صحیح طور پر اس دولت کا استعمال کر لیا جائے، یہی ہے برکت۔ اور اسی لیے اس کا ایک نام تبارکہ بھی ہے، یعنی کیوں؟ یہ وہ سورہ ہے جو برکتیں دینے والا ہے، یہ وہ سورہ ہے کہ جو انسان کے لیے بہترین طریقے سے برکت عطا کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اس سورہ مبارکہ
ملک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا ایک نام واقعہ بھی ہے۔ واقعہ اور ہوتا ہے، واقعہ اور ہوتا ہے۔ عربی زبان میں واقعہ کسی واقعے کو، کسی اسٹوری کو، کسی واقع ہونے والے، رونما ہونے والے حادثے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن واقعہ کہتے ہیں بچانے والے کو۔ یہ سورہ چونکہ بچانے والا ہے، لہٰذا اس کا ایک نام واقعہ بھی ہے۔ اس طرح سے میں نے 4 نام آپ کی خدمت میں اس سورے کے عرض کیے ہیں، اور ان چاروں ناموں کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور ان کے مطابق ہمیں اس سورے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو 4 نام ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ خود اس سورے کی اہمیت اور عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ آئیے میں اس سورہ مبارکہ ملک کی پہلی آیت کی طرف، البتہ اس سورے کی بڑی عظمتیں ہیں، اس سورے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس سورے کی ان فضیلتوں کے لیے متعدد روایتیں ہمارے پاس ہیں۔ میں ان ساری روایتوں کو ایک ایک کر کے ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ آپ ان روایتوں کے ذریعے سے یہ متوجہ ہو جائیں کہ اس سورے کی تلاوت کرنے کے لیے کتنی تاکید وارد ہوئی ہے۔ آئیے اس سورے کی پہلی آیت کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے دست قدرت میں یہ ملک ہے، یہ پوری کائنات جس کے تحت اختیار اور اقتدار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، ذات پروردگار جو ہر چیز پر قادر ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ ملک کا اقتدار اپنے اختیار میں رکھے، یا اسی جملے کو برعکس کر دیا جائے، جس کے پاس اس پوری کائنات کا اختیار ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دست قدرت میں یا اس کے پاس ساری کائنات کا اختیار ہے، اقتدار ہے، اور ساری چیزوں پر اسے قدرت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ 2 کلمات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، حکومتیں ہیں، 4 سال 5 سال بیتے نہیں کہ حکومت بدل گئی، 10 سال حکومت تبدیل ہو گئی، 15 سال حکومت پھر تبدیل ہو گئی۔ یہ وقتاً فوقتاً حکومتوں کے بدلنے کی بنا پر کبھی قانون تبدیل ہوتا ہے، کبھی نظام تبدیل ہوتا ہے، کبھی معاشرے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی مینٹلٹی بدل جاتی ہے، کبھی کبھی تو انسان کے پورے انداز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے حکومتوں کے بدلنے کی بنا پر۔ آج اس حکومت کے وفادار ہیں، حکومت بدل گئی، کل اس حکومت کے وفادار ہیں، پھر حکومت تبدیل ہو گئی، آج ان کے وفادار ہو گئے۔ یہ جو مزاج بدلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حکومتیں بدل رہی ہیں۔ ذات پروردگار ایک ایسی حکومت کا مالک ہے کہ جہاں کے اوپر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اول و آخر تمام کا مالک ایک ہے، لہٰذا اب مزاج بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب اپنی وفاداریوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب اپنے نظریات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پروردگار کے بندے بن جاؤ، وہ ابتدا سے انتہا تک تمہارا مالک ہے، ابتدا سے انتہا تک تمہارا رازق ہے، ابتدا سے انتہا تک تمہارے سارے امور پر اختیار رکھتا ہے۔ اپنی عبادتوں کو ایک پروردگار کے لیے قرار دو، اپنے خلوص کو ایک پروردگار کے لیے قرار دو، اپنی نیتوں کو ایک پروردگار کے لیے خالصانہ طور پہ قرار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلتی ہیں وہ چیزیں کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا کر رہا ہے، ظاہر نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس کے وہاں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس کے وہاں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اپنی عبادتوں میں تبدیلیاں لے کر نہ آؤ۔ آج ان کے بندے، کل ان کے بندے نہیں، ایک خدا کا بندہ بننا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں، ان تمام چیزوں پہ جس پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے،
اس پر اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو لمبی عمر اللہ نہیں دے سکتا، نہیں، اللہ ہی لمبی عمر دے سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آکسیجن کوئی اور دے سکتا ہے، نہیں، اللہ ہی آکسیجن مہیا کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، نہیں، اللہ ہی موت عطا کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثال کے طور کے اوپر مجھے میری روزی اللہ نہیں دے سکتا، نہیں، معاذ اللہ، اللہ ہی روزی عطا کرے گا۔ ساری چیزوں پر اگر قدرت ہے تو ذات پروردگار کی قدرت ہے۔ اسی لیے کائنات کی جتنی چیزوں کے بارے میں تمہیں کسی طرح سے بھی کچھ چاہیے ہے، تمہیں اللہ سے لو لگانی ہوگی۔ تمہیں کیا چاہیے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ بتا دیں۔ جتنی چیزیں کائنات میں ممکن ہیں وہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا اللہ کے اختیار میں ہے، اقتدار اللہ کے اختیار میں ہے، زمین جائیداد اللہ کے اختیار میں ہے، تعلیم اللہ کے اختیار میں ہے، اچھی فکر اللہ کے اختیار میں ہے، اچھا ذہن کیا چیز ہے جو اس کائنات میں اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کو صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا اختیار و اقتدار رکھا ہے، جن کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ ہمیں غذا مل رہی ہے اس بنا پر کہ سورج کی چمکتی ہوئی شعاعیں ان غذاؤں کو اتنی ترقی دیں کہ یہ غذائیں ہمارے کھانے کے لائق بن جائیں۔ پتیاں، ہر طرح کی پتی کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں، حتیٰ وہ پھل ہم نہیں کھا سکتے جو ابھی ابھی درخت پہ آیا ہے، اسے کچھ دن اور سورج کی شعاعیں چاہیے ہیں تاکہ یہ درخت پر آنے والے پھل تیار ہو جائیں، پک جائیں، اس کے بعد ہم کھا پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے سورج کی شعاعیں آمادہ کرتی ہیں جیسے کائنات کے دسترخوان کو اللہ نے انسانوں کے لیے سجایا ہو۔ انسان ہے جو اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر ان نعمتوں کو استعمال کرے گا۔ سورج کی شعاعیں ضروری ہیں۔ سورج کی شعاعیں آپ جانتے ہیں یہ تب ممکن ہے جب سورج چمک رہا ہو۔ سب سے زیادہ اسٹرانگ اگر کوئی سسٹم ہے تو یہ سولر سسٹم ہے، سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اسے کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس کائنات کے اوپر پورا اختیار اللہ کا ہے۔ یہ جو فضاؤں میں سیارے گردش کر رہے ہیں، ان گردش کرتے ہوئے سیاروں پر اگر کسی کو اختیار ہے تو پروردگار کو اختیار ہے۔ یہ جتنے سیارے ہر ایک سیکنڈ کے حساب سے اللہ نے ان کو اس طرح سے رکھا ہے کہ پلینٹس اپنے ٹائم کے اوپر گردش کر رہے ہیں، نہ 1 منٹ زیادہ نہ 1 منٹ کم۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو زمین سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ جو ہزاروں سال کے بعد زمین سے اتنے قریب ہو پاتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے ایک جھلک اسے دیکھ سکیں۔ اس کے باوجود یہ ہزاروں سال سے اس طرح سے گردش کرنے والا یہ پلینٹ ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ پورا سسٹم اس طرح سے تیار ہو جائے کہ پھر انسان اس روئے زمین پر ترقی کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے قریب ہو سکے۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اللہ نے رکھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے لو لگا کے خود کو اللہ سے اتنا قریب کرے کہ پھر آواز قدرت آئے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میرے اطاعت گزار بن جاؤ، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ فتقول لشیء کن فیکون، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قربت پروردگار، یہ اطاعت پروردگار تمہیں اس مرحلے تک پہنچا دے کہ پھر تم کسی چیز کے لیے ارادہ کرو کہ وہ ہو جائے، وہ شے ہو جائے گی۔ کب؟ جب اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اس مرحلے تک پہنچ جائے۔ اور اسی لیے انسان اپنے کو جتنا زیادہ اللہ سے قریب کرتا ہے دنیا پر اس کا اختیار بڑھتا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ عبادتوں کی بنا پر ہم دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ 2-4 گھنٹے اگر ہم نے عبادت کر لی تو دکان پہ کون بیٹھے گا،
دو چار گھنٹے اگر ہم نے عبادت کر لی تو پھر مثال کے طور کے اوپر بزنس کون کرے گا، کون میٹنگز میں بیٹھے گا، کون مثلا ڈیلیگیشنز کو ڈیل کرے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے دور ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے جتنی عبادت بڑھتی جاتی ہے دنیا میں اس کا اختیار و اقتدار بڑھتا جاتا ہے۔ بندگی چھوڑ کر کوئی صاحب اختیار نہیں بن سکتا، بندگی کو اختیار کرتے ہوئے انسان کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کے لیے کہ اللہ ساری چیزوں پر قادر ہے دلیل بھی پیش کی ہے، کہ جس دلیل کو اگر آپ غور کریں دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا، اس دلیل سے روح گردانی نہیں کر سکتا۔ میں عرض کروں قرآن مجید نے فوراً دلیل پیش کر دی، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سب کو آزمائے کہ تمہارے درمیان بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقت و توانائی رکھتی ہے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والی غفور ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیے شریفہ کے ذریعے سے دلیل بھی پیش کر دی، دیکھو موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ تو ہو سکتا ہے کہ آتی ہوئی چھینک کی اصلاح کر دے، علاج کر دے، یہ تو ممکن ہے کہ کینسر کا علاج ڈھونڈ نکالے، یہ ممکن ہے کہ انسان کو مثلا اس شوگر کی بیماری سے نجات دلانے والا علاج ڈھونڈ لے، ممکن ہے انسان کے اندر اتنی طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے کہ بلڈ پریشر کو وہ دواؤں کے ذریعے سے کنٹرول کر لے جائے، لیکن کتنی بھی طاقت و توانائی پیدا کر لینے والا انسان نہ زندگی پر قدرت رکھتا ہے نہ موت پر قادر ہے۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر مکمل اختیار ذات پروردگار کا ہے۔ آج میڈیکل سائنس اپنی ترقی کے بعد سب سے زیادہ بلندیوں پر ہے، ساری چیزوں کا علاج اس کے پاس موجود ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک بدن کے ایک ایک حصے کے لیے الگ الگ ڈاکٹرز موجود ہیں، الگ الگ طرح کا علاج موجود ہے، الگ الگ طرح کی دوائیں موجود ہیں، الگ الگ طرح کے ٹریٹمنٹ موجود ہیں، الگ الگ طرح کے آپریشنز سب کچھ موجود ہے، لیکن انسان کے اختیار میں زندگی نہیں ہے۔ مرتے ہوئے انسان کو 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ 10 گھنٹہ زندہ رکھنا کسی ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے، کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دینا کسی بڑے سے بڑے طبیب کے اختیار میں نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء، اللہ نے اس کو اپنے اختیار اور قدرت میں رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اور اب آپ اسی سے محسوس کریں، انسان مشکلات میں گھر جانے کے بعد زندگی کی بھیک انسان سے مانگتا ہے، انسان پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے جیسے انسان کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، انسان اپنی زندگی کو مزید باقی رکھنے کے لیے اپنے جیسے عام قسم کے انسانوں کو زندگی عطا کرنے والا سمجھتے ہوئے اس سے زندگی دینے کی التماس کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے نہ انسان زندگی لے سکتا ہے نہ انسان کو زندگی دے سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کیوں بندوں کے سامنے انسان ہاتھ پھیلا کر یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اللہ زندگی، مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یہ سوچے کہ مجھے انسان زندگی دے سکتا؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کی طرف سے موت مقرر ہو جائے تو بڑے سے بڑے اختیار اور اقتدار رکھنے والے بادشاہوں کی موت کے لیے انتخاب ایک چھوٹے سے کیڑے، ایک مچھر کا انتخاب، ایک مکھی کا انتخاب کیا جائے تاکہ نمرود جیسے متکبر کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔ کیوں؟ فرعون کو ڈبو دیا جائے پانی میں، کیوں؟ تاکہ ان کا تکبر چور چور ہو جائے، پتا تو چلے
کہ انہوں نے اللہ کے مقابل جب بغاوت کی ہے تو اللہ بھی کس طرح سے انتقام لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے کہ جب اللہ موت دینا چاہے تو پھر انسان کا اختیار نہیں رہ جاتا۔ ابھی آپ نے گزشتہ 2 سالوں میں دیکھا یہ اللہ کے اختیار اور اقتدار کا ایک معمولی سا ننھا سا نمونہ تھا۔ ایسی مخلوق، ایسا موجود، ایسا ننھا سا کیڑا، ایسی چھوٹی سی شے کہ جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ سکیں، ایسا بیکٹیریا، ایسا ننھا سا وجود جب انسانی وجود کے اندر آ جائے اس کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ کس دوائی سے اس کا علاج کیا جا سکا؟ کس طرح سے اس مرض کا علاج انسان ڈھونڈ سکا؟ نہیں، کوئی علاج انسان کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس اس کا علاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کس طرح سے علاج کیا جائے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ انسان پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ ہم نے اس کورونا کے پیریڈ میں اللہ رب العزت کی معرفت میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس پیریڈ میں اس نے اللہ کی نمازیں پڑھی۔ جس نے دنیا میں زندگی میں کبھی دعا نہیں مانگی، اس نے دعاؤں کا ورد کیا۔ جس نے کبھی زندگی میں کسی عمل کو اختیار نہیں کیا، وہ بھی اپنے گھر سے نکلتے وقت 2-4 دعاؤں کو پڑھ کے گھر سے نکلا۔ جس نے کبھی زندگی میں اللہ سے لو نہیں لگائی، اس کو بھی مصلی پہ بیٹھ کے ہم نے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی قدرت کا جلوہ مختصر سا ہی صحیح اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا۔ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکا۔ غریب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، امیر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ کورونا نے کسی کو نہیں چھوڑا، جس کو بھی اس نے اپنے چنگل میں لیا پھر یہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کیا جا سکے، انسان اللہ سے قریب ہو سکے۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے امتحانات اسی لیے ہیں تاکہ انسانوں کو اللہ سے قریب کیا جا سکے، اور پھر انسان ان ساری چیزوں کے دیکھ لینے کے بعد اعلان کرے کہ واقعاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، صرف عزیز اور غفور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکڑنے والوں کو بھی پکڑتا ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اکڑو گے تو فرعون اور نمرود کے جیسی تمہاری بھی زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی میں توبہ، استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، التماس کرنا ہے تو پھر تمہاری زندگیاں بھی ان نبیوں کی طرح سے اس دنیا سے جاتے وقت کامیاب زندگی بن جائیں گی۔ انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ شکر کا راستہ بھی انسان کے سامنے ہے، اللہ کے انکار کا راستہ بھی سامنے ہے۔ اب یہ انسان ہے کہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ انسان کو شکر کا راستہ اختیار کر کے جنت کی طرف جانا ہے، یا اللہ کا انکار کرتے ہوئے خود کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دینا ہے۔ یہی اصل اس سورہ مبارکہ ملک کا آج کا ایک اہم درس ہے کہ جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ یقیناً بڑا عظیم سورہ ہے، بڑی اہمیت رکھنے والا سورہ ہے، اور ہمیں اس سورے سے متعلق کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سورے کی ہم تلاوت کریں۔ اور جیسا کہ روایتوں نے تاکید کی کہ قرآن مجید کے اس سورے کی تلاوت کے بغیر رسالت ماں بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے، ہمیں بھی اسے پڑھنا چاہیے وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے۔ کم از کم آج جب کہ ہم اس سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ ملک کی تلاوت تفسیر کو سننے کے ساتھ اس سورے کی تلاوت اس دفعہ آپ ضرور کریں، تاکہ برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں، اللہ کی کرامتیں ہم سب کے شامل حال ہو سکیں۔
آئیے چلیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس مبارک سورے کی برکتوں کے ذریعے اور تیری بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے آقا اور مولا، ہمارے سرپرست، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس مبارک سورے کو پروردگار ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہترین اور بابرکت سورہ قرار دیتے ہوئے ہم سب کی زندگیوں کو نیک اور سعادت مند زندگی قرار فرما۔ پروردگار اس سورے کو، کہ جس سورے کو ہم نے آج تلاوت کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں تقرب اختیار کیا ہے، پروردگار اس سورے کی تلاوت کو ہم سے قبول فرما، اور وہ تمام افراد کے جو اس تفسیر کی اس بزم اور اس نشست میں بیٹھ رہے ہیں اور جو دور دور تک اس پیغام کو سن رہے ہیں، ان سبھی کے لیے اور اس تفسیر کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں ان تمام برادران کے لیے پروردگار نیک توفیقات اور سعادتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اس تفسیر کے درمیان اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو ایک وہ عظیم اجر ہے جو اللہ رب العزت سے حاصل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم ان ناظرین اور سامعین کو ایک نتیجے کے طور پر ہم ایک ہدیہ بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ ان ناظرین اور سامعین تک یہ گفٹ پہنچ سکے۔ لیکن اس کے لیے ہم دو سوال آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ آپ کے اسکرین کے اوپر یہ جو فون نمبر آ رہا ہے، اس واٹس ایپ کے اوپر جتنی جلدی ممکن ہو آپ جواب بھیجیے گا۔ سب سے پہلے صحیح جواب بھیجنے والے مؤمن یا مؤمنہ کو اس علی ٹی وی کی طرف سے ایک نفیس، پیارا اور خوبصورت انعام دیا جائے گا۔ آج کا میرا سوال کہ جو دو سوال ہیں، یہ جلدی سے آپ حضرات اپنا موبائل اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ ملک کے 4 نام جو میں نے بیان کیے وہ کون کون سے 4 نام ہیں؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال میرا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کے جس میں آپ نے فرمایا کہ مؤمن کے اور میری امت کے دل میں سورہ مبارکہ ملک ہونا چاہیے، اس کے 3 معانی میں نے کیا بیان کیے تھے؟ یہ دونوں سوالات کے جواب آپ جلد از جلد بھیج دیجئے تاکہ آپ کو اچھے انعام سے نوازا جائے۔ پھر سے میں سوال دوہرا دیتا ہوں، سورہ مبارکہ ملک کے 4 نام جو آج میں نے بیان کیے وہ چاروں نام بھیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے دل میں یہ سورہ ہونا چاہیے، تو دل میں سورہ ہونے سے کیا معنی ہے، کیا مراد لی گئی ہے، وہ 3 معنی بھی آپ بیان فرمائیں۔ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید کے خادموں میں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔